ڈیرہ بگٹی علاقے پیر کوہ میں رمضان المبارک کی مناسبت سے منعقدہ نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ شاندار انداز میں اختتام پذیر ہو گیا، جس میں مجموعی طور پر 32 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کے تمام میچز پیر کوہ ایئرپورٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے، جہاں شائقین کی بڑی تعداد روزانہ کی بنیاد پر میچز دیکھنے کے لیے موجود رہی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ سادہ 11 اور ونر 11 کے درمیان کھیلا گیا، جو نہایت سنسنی خیز ثابت ہوا۔ سادہ 11 نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ونر 11 کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا، جبکہ ونر 11 نے بھی بھرپور مقابلہ کر کے شائقین سے داد وصول کی۔ فائنل میچ کے موقع پر اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور شائقین نے کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی پر بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ میچ کے مہمان خصوصی ونگ کمانڈر پیر کوہ کرنل سید واجد شاہ، فیلڈ مینیجر OGDCL پیر کوہ نعیم اختر اور مقامی قبائلی عمائدین تھے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کرنل سید واجد شاہ نے کھلاڑیوں کی جذبے اور کھیل کے معیار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے ٹورنامنٹس نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے ساتھ ساتھ علاقے میں کھیلوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو صحت مند تفریح کے مواقع فراہم کرنا نہایت ضروری ہے اور آئندہ بھی اس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا تاکہ مقامی ٹیلنٹ کو ابھرنے کا موقع مل سکے۔ اختتامی تقریب میں مہمانان خصوصی نے فاتح ٹیم سادہ 11 کو ٹرافی اور نقد انعامات سے نوازا، جبکہ رنر اپ ٹیم ونر 11 کی کارکردگی کو بھی سراہا اور انہیں مبارکباد دی۔ تقریب میں مقامی عمائدین، شائقین کرکٹ اور معززین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جنہوں نے کامیاب ایونٹ کے انعقاد پر منتظمین کی کاوشوں کو سراہا اور بہترین سیکیورٹی انتظامات پر لیویز فورس اور پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ تازہ ترین خبروں اور تبصروں کے لیے وائس آف مکران یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آج پوری کو کی جو قوم ہے، جو اس کے بزرگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، آپ سب کے سامنے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سروے ہر حال میں ہوگا۔ کوئی چاہے کوئی نہ چاہے، کوئی گولی چلائے کوئی بم چلائے، سروے ہم کر کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ سروے ہوگا، کیونکہ جب تک سروے نہیں ہوگا اس علاقے میں خوشحالی نہیں آنی ہے، ترقی نہیں آنی ہے۔ ساری جو علاقے ہے اور یہ ہر بندہ اس میں اپنا کردار ادا کرے گا، وڈیرے بھی کردار ادا کریں گے، باہر والوں کے ساتھ ہم نمٹیں گے، اندر جو والے ہیں ان کو بھی میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں سب کے سامنے کہ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ قبلہ ایک ہی ہوتا ہے، اللہ بھی ایک ہی ہے، کیونکہ ابھی وہ کاروائی ہائیبرڈ سسٹم ہم چلنے نہیں دیں گے کہ دن کو ہمارے ساتھ، رات کو ہم اور ان کے ساتھ۔ جو بھی ملوث پایا گیا، پھر وہ کے اندر سے کوئی بندہ حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سروے میں کوئی گولی اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ نمٹا جائے گا اور انشاءاللہ قریب 10-15 دن میں آپ دیکھیں گے کہ اندر کے ہیں، باہر کے ہیں، کسی کو بخشا نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی قبلے خراب ہے، اپنے قبلے کا پتہ نہیں ہے کسی کو، تو وہ بسم اللہ کر لے، اپنا قبلہ ٹھیک کر لے، سارے کے ساتھ، چاہے وہ باہر والے ہیں، پہاڑ والے ہیں یا جو اندر والے ہیں۔ پہاڑ والوں سے ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہے، ہمیں جو کاروائی اندر پریشانی ہے وہ صرف اندر والوں کی ہے جو منافقت کر رہے ہیں۔ منافقت چھوڑنی ہوگی، ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، جو نہیں چلے گا پوری قوم کے سامنے میں بتاؤں گا کہ یہ آپ کا بندہ ہے جو چلنے کے لیے تیار ہے۔ ہر بندے نے، ہر بچے نے، ہر بوڑھے نے، ہر وڈیرے نے اس میں حصہ لینا ہے۔ رحیم نے 4-5 دن پہلے پوسٹ کی تھی راشن کے بارے میں، تو پھر میری PSC بھی بات ہو گئی، CM سے DCC بھی بات ہو گئی ہے، آپ لوگ کا راشن آ چکا ہے، 600 پیکس آ چکے ہیں۔ اور وہ غلام نبی بیٹھا ہے کہ نہیں؟ غلام نبی آئے نہیں ہے سر، غلام نبی کے پاس وہ آئے ہوئے ہیں، تو میں توقع کرتا ہوں وہ میں نے اپنے ہاتھ میں اس لیے نہیں رکھا، میں نے کہا سول ایڈمنسٹریشن کو کرنے دے، کیونکہ ہم کریں گے، ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ کون غریب ہے کون مستحق ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جو راشن ہے وہ غریب اور جو مستحق لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو ملے گا، اور جو پہلے سے اچھے لوگ ہیں آئی ہوپ کہ وہ اپنا حصہ اس میں رکھیں گے اور وہ راشن سے لینے سے انکار بھی کریں گے۔ 600 بیگ ہے، اگر 600 غریبوں کے ہاتھ میں جائے تو وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ سروے کا جو سسٹم ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے، 70 مزدور ہیں، ہر قوم کو ہم حصہ دے رہے ہیں، قوم کے حساب سے ہم کر رہے ہیں، حقوق کو ہم دے رہے ہیں، مراشی کو دے رہے ہیں، باقی آپ کی جو بڑی قبائل ہے، درمزئی ہے اور بلوچزئی ہے،
سب کو ہم دے رہے ہیں، نالوں والوں کو ہم دے رہے ہیں، کسی بندے کو ہم ایکسکلوڈ نہیں کر رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے ویکینسیز کم ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جو مستحق لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو حصہ دیا جائے. باقی آخر میں ایک مرتبہ پھر جو جیتی والی ٹیم ہے ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور جو ہادی والی ٹیم ہے ان کے لیے گڈ لک. انشاءاللہ یہ اگلی مرتبہ اس سے بہتر کارکردگی دکھائیں گے. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد، پیر کو پائندہ باد. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. تازہ ترین خبروں اور تبصروں کے لیے وائس آف مکران یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور واٹس ایپ چینل کو فالو اور سبسکرائب کیجیے.